بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ہوں سٹوری ٹیلر نیلوفر اور میں اپنے چینل پر آپ سبھی لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ لسنرز، آپ سب لوگ کیسے ہیں اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا انجوائے کرتے ہیں؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیا کریں۔ آگے بڑھنے سے پہلے جو میرے نیو لسنرز ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ میرے ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے۔ لسنرز، یہ جو پہلی کہانی ہے، پہلا واقعہ ہے، یہ میری فرینڈ نے مجھ سے شیئر کیا۔ میری فرینڈ بتاتی ہے کہ ایک لڑکا تھا، اس کا نام جنید تھا۔ جنید کی ایک شاپ تھی اور وہ جو شاپ تھی وہ تھوڑی سی سنسان جگہ پر تھی جہاں پہ پراپرٹی کے لیے پلاٹس وغیرہ ہوتے ہیں۔ تو ان پلاٹس کے اگلی طرف اس کی دکان تھی، پرندوں کی شاپ تھی اس کی، لیکن لوگ اس سے آیا کرتے تھے لینے کے لیے پرندے وغیرہ۔ اور یہ جنید تھا، اس کا کوئی فیملی ممبر بھی نہیں تھا دنیا میں اور وہ اکیلا رہتا تھا، اس کا گھر بھی نہیں تھا، تو وہ اپنی شاپ میں ہی سویا کرتا تھا رات کو۔ تو جنید کا ایک خواب تھا کہ جو اس کے پیچھے والے پلاٹس ہیں وہ بہت اچھی لوکیشن پہ تھے پلاٹس، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ وہ جو پلاٹس تھے وہ ابھی تک کسی نے بھی نہیں پرچیز کیے تھے، کسی نے بھی نہیں خریدے تھے۔ لیکن جنید چاہتا تھا کہ وہ ایک پلاٹ لے اس میں سے اور اس پہ اپنا ایک پیارا سا اچھا سا گھر بنائے۔ تو اس کے لیے جنید کافی محنت کرتا تھا سارا دن اور اپنی شاپ پہ رہتا تھا ہر ٹائم، بہت زیادہ اپنی شاپ پہ اس نے پرندے جو تھے ان کو سیل کیا اور آہستہ آہستہ ایسے ہوا کہ اس کے پاس اتنے پیسے ہو گئے کہ وہ اپنا ایک پلاٹ لے سکے، کیونکہ وہ رہتا تو اپنی شاپ میں ہی تھا تو اس کے اتنے کوئی خرچے تو نہیں تھے، زندگی کے اخراجات نہیں تھے۔ تو اس نے جب وہ پلاٹ لے لیا تو اس کے پاس پیسے بھی تھوڑے کم تھے۔ اس نے اسے بولا کہ تم ایک کام کرو، میرے پاس جتنے پیسے ہیں تم یہ لے لو، باقی تم ادھار کر دو، تو باقی پیسے میں تمہیں دے دوں گا جب میرے پاس ہوں گے دوبارہ۔ تو اس نے وہ پلاٹ جو تھا وہ خرید لیا اور جب اس کے پاس باقی پیسے جمع ہو گئے تو اس نے وہ پلاٹ لے لیا۔ اور جب اس نے اپنے جاننے والوں کو بتایا کہ میں نے ایک پلاٹ لیا ہے اور وہ بڑا پیارا ہے، لوکیشن بہت اچھی ہے، تو لوگ بڑے پریشان ہو گئے جو اس کے دوست وغیرہ تھے۔ تو انہوں نے بولا کہ تمہیں کس نے کہا تھا یہ پلاٹ لینے کے لیے، اس کو خریدنے کے لیے؟ تو اس نے بولا تم ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو میرے ساتھ، میں نے یہ پلاٹ بڑے شوق سے لیا ہے اور کتنی اچھی لوکیشن ہے، دیکھو تو ذرا۔ تو انہوں نے بولا کہ شاید تمہیں پتہ نہ ہو لیکن یہاں پر جنات کا قبضہ ہے ان پلاٹس پر، وہ یہاں رہتے ہیں، ان کا یہاں پہ بسیرا ہے، اور اگر تم یہاں پہ گھر بناؤ گے تو شاید تمہارے ساتھ تمہیں وہ کوئی نقصان دے دیں۔ تو وہ جو جنید تھا، جنید کو اس نے غصہ آ گیا، اس نے بولا ایک تو میں نے پلاٹ لیا ہے، اوپر سے تم لوگ ایسی باتیں کر رہے ہو میرے ساتھ۔ تو وہ غصہ ہو کے وہاں سے چلا گیا۔ پھر جو جنید تھا اس نے سوچا کہ پلاٹ تو لے لیا ہے لیکن اب اس پہ گھر کیسے بنے گا؟ تو اس گھر کو بنانے کے لیے اس نے سوچا کہ میں یہ اپنا جو بزنس ہے، جو میری شاپ ہے یہ پرندوں کی، میں اسے بند کر دیتا ہوں اور اس کی جگہ میں کوئی اور بزنس شروع کر لیتا ہوں۔ تو اس نے ایک آدمی سے رابطہ کیا اور اس نے اس کے ساتھ پراپرٹی ڈیلنگ کا بزنس شروع کر دیا، اپنی شاپ کو بیچ کے، اور ڈیلنگ کرتے کرتے اس کو اتنے پیسے ہو گئے اس کے پاس کہ وہ ایک گھر بنا سکے۔ اس نے آہستہ آہستہ اپنا وہ گھر بنایا اس پلاٹ پہ، تب کوئی پرابلم نہیں ہوئی پلاٹ پہ گھر بناتے وقت بھی، اور مزدوروں کو بھی کچھ ایسا محسوس نہیں ہوا وہاں پہ۔ تو ایک دفعہ جو جنید تھا جس کے ساتھ وہ کام کرتا تھا اپنے پارٹنر کے ساتھ، تو ان کی بیٹی کا اس نے رشتہ بھیجا اور اس نے بولا کہ آپ لوگوں کو میرے بارے میں تو اچھی طرح پتہ ہے، میرا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، اکیلا رہتا ہوں اور لیکن محنت کرنے والا ہوں، محنت کرتا ہوں، اور اپنا ایک میں نے گھر بھی بنا لیا ہے، اچھا بڑا گھر ہے میرا، اور میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ جو ان کا پارٹنر تھا جس کی بیٹی تھی، اس نے بولا کہ ٹھیک ہے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے تم ایک اچھے انسان ہو اور تم محنت بھی کرتے ہو، تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو انہوں نے سادگی سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا جنید کے ساتھ۔
تو جب نکاح کر دیا تو جنید اور وہ جو لڑکی تھی دونوں جب اس گھر میں شفٹ ہوئے وہ لوگ، تو وہاں پہ انہوں نے کچھ رومز تھے جن میں ابھی انہوں نے فرنیچر وغیرہ سیٹ نہیں کیا تھا، تو ان میں سے ایک روم تھا جس جگہ پہ انہوں نے وہ روم بنایا تھا پلاٹ پہ، اس جگہ پہ لوگ کہتے تھے کہ یہاں پہ زیادہ بسیرا ہے جنات کا، لیکن اس کی بیوی کو یہ بات نہیں پتہ تھی کہ اس علاقے کے اس جگہ کے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں۔ تو اس کی بیوی کو تھوڑے ہی عرصے بعد عجیب و غریب چیزیں دکھنا شروع ہو گئیں، وہ گھر میں اکیلی ہوتی تھی تو اسے جو چیزیں تھیں وہ تنگ کیا کرتی تھیں، اسے خوفناک آوازیں آیا کرتی تھیں، اور اسے کچھ نظر آتا تھا جیسے ہیولے ہوتے ہیں، شیڈوز ہوتے ہیں، بلیک شیڈوز ادھر سے ادھر موو کرتے ہوئے نظر آتے تھے کمرے سے، جیسے وہ کچن میں کھڑی ہے اور کمرے میں اسے ایسے فیل ہو رہا ہے کہ کوئی باہر آیا ہے اور بلیک سا شیڈو ہے اور باہر سے وہ دروازے کی طرف باہر چلا گیا ہے۔ تو وہ اتنا تب اسے فیل نہیں ہوتا تھا، مطلب وہ اگنور کرتی تھی ان چیزوں کو کہ شاید میرا وہم ہوگا۔ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ وہ اوپر والے روم میں گئی اور وہاں پہ انہوں نے بھی ابھی فرنیچر سیٹ کرنا تھا، تو جب وہ اوپر والے روم میں گئی ہے دیکھنے کے لیے کہ سب کچھ صاف ہے یا نہیں، تو اس نے دیکھا کہ وہاں پر کانچ ٹوٹا پڑا ہے بہت سارا۔ اب وہ پریشان ہو گئی کہ بھئی کانچ کیسے ٹوٹ گیا، یہاں پہ تو کوئی ایسی چیز کوئی فرنیچر ہے ہی نہیں کہ جس پر کانچ لگا ہوا ہو اور وہ ٹوٹ گیا ہو۔ تو وہ تھوڑا پریشان ہوئی اور نیچے جنید بیٹھا ہوا تھا کمرے میں، تو وہ پریشان ہو کر نیچے آنے لگی اس کو بتانے کے لیے کہ اوپر کانچ کافی سارا بکھرا پڑا ہے اور اوپر تو کوئی ایسا چیز ہے ہی نہیں جو کانچ کی ہم نے رکھی ہے اوپر۔ تو جیسے ہی وہ سیڑھیوں سے نیچے آنے لگی تو اسے زور سے کسی نے اوپر سے دھکا دیا سیڑھیوں سے، اور اس نے ایک زوردار چیخ ماری اور وہ نیچے گری سیڑھیوں سے۔ جیسے ہی جنید نے اس کی چیخ سنی وہ بھاگا بھاگا آیا باہر، اس نے دیکھا تو وہ گری پڑی تھی، اور جیسے ہی اس نے دیکھا تو اس کے کافی خون بہہ رہا تھا اور اس کا اسی وقت ڈیتھ ہو گئی تھی اس لڑکی کی، اس کی بیوی کی۔ تو وہ بہت اس بات سے حیران اور پریشان ہو گیا کہ یہ کیا واقعہ ہو گیا میرے ساتھ۔ تو ان کی ایک بیٹی بھی تھی چھوٹی سی، تو وہ جو ان کی بیٹی تھی، جو اس کے نانا نانی تھے، وہ کہنے لگے کہ یہ جو تمہاری بیٹی ہے یہ اکیلی کیسے رہے گی ماں کے بغیر، تو تم بھی تو کام پر چلے جاتے ہو، تو تم ایک کام کرو تم اسے ہمیں دے دو اور تمہیں پھر ٹینشن بھی نہیں رہے گی کہ پیچھے بیٹی اکیلی ہے۔ تو جنید کہنے لگا کہ میں ایسے نہیں کر سکتا، میں اپنی بیٹی کو نہیں اپنے سے دور کر سکتا، آپ لوگ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ تو وہ جو اس کے نانا نانی تھے وہ کہنے لگے کہ ہم تم سے چھین نہیں رہے تمہاری بیٹی کو، یہ تمہاری ہی بیٹی ہے، تمہارے پاس آ جائے گی واپس جب یہ بڑی ہو جائے گی، اب یہ چھوٹی ہے تو اس کو اپنی ماں کی یاد آیا کرے گی، یہ رویا کرے گی، تو ایسے اس کی طبیعت بھی خراب ہوگی، ایسے ٹھیک نہیں ہے، بچوں کو ان کے ذہن پہ اثر پڑتا ہے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے آپ جیسا ٹھیک سمجھیں۔ تو جنید نے اپنی بیٹی کو اس کے نانا نانی کے پاس بھیج دیا، اور جو اس کے دوست تھے جب وہ ان سے ملنے آئے جنید سے، جنہوں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ یہاں پہ جنات کا قبضہ ہے، تو اس کے دوستوں نے بولا کہ ہم نے تو تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ یہاں پلاٹ پہ تم گھر مت بناؤ، تو وہ تمہیں نقصان بھی دے سکتے ہیں، لیکن تم نے ہماری بات نہیں مانی، اور دیکھو اب تمہارا بزنس بھی صحیح طرح سے نہیں چل رہا اور تمہاری وائف کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے، اور اس سے پہلے کہ اور کچھ ہو تم اس گھر کو چھوڑ دو، یہاں سے کہیں اور شفٹ ہو جاؤ۔ تو وہ جو جنید تھا، جنید نے بولا کہ میں ایسے نہیں چھوڑ سکتا اس گھر کو، میں نے بڑے شوق سے بنوایا تھا یہ گھر، اور یہ بہت مشکل ہے میرے لیے چھوڑنا، اور میں نے ابھی تک کوئی چیز ایسی محسوس نہیں کی ہے یہاں اس گھر میں جو تم بتا رہے ہو مجھے، اگر مجھے محسوس ہوتا تو میں کب کا چھوڑ دیتا اس کو۔ اور اس نے بولا کہ میں اپنے گھر کو نہیں چھوڑ سکتا، اور تم لوگ بھی یہ بات جو ہے مجھ سے دوبارہ مت کرنا۔ تو اس کے دوست جو تھے انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی تمہاری مرضی ہے، ہمارا تمہیں سمجھانا ہمارا کام تھا، ہم نے سمجھا دیا، لیکن آگے تمہاری مرضی ہے۔ تو
پھر جب وہ گھر واپس آ کر وہ بیٹھا تھا گھر میں اپنے اکیلا بالکل، اور پھر اس کے دماغ میں ساری باتیں آنے لگیں کہ میرے جو فرینڈس نے بولا ہے کہ یہاں پر جنات ہیں، ان کی وجہ سے انہوں نے تمہیں نقصان دیا، یہ جانی نقصان دیا، تمہاری وائف کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور میرے بزنس میں بھی مجھے لاس ہو رہا ہے، تو شاید یہاں پہ ہیں جنات۔ تو اس کے بعد جنید کو بھی ایسے فیل ہونے لگا کہ یہاں پر کوئی چیز ہے۔ جب وہ گھر سے واپس آیا کرتا تھا تو اسے فیل ہوتا تھا کہ اس کے علاوہ گھر میں کوئی تھا۔ تو جب وہ کھانا وغیرہ کھا رہا ہوتا تھا یا کہیں بیٹھا ہوتا تھا تو اس کو عجیب و غریب آوازیں آتی تھیں، ہنسنے کی، رونے کی، بچوں کے کھیلنے کی، حالانکہ اس جگہ پر اس کے علاوہ کسی اور کا گھر نہیں تھا۔ تو اس نے بولا کہ اب میں کیا کروں؟ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ وہ اپنے گھر سے باہر نکل رہا تھا، باہر نکلتے نکلتے اسے کچھ فیل ہوا کہ شاید میرے پیچھے کوئی ہے۔ تو اس نے جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا، تو اس کو تھوڑا شک ہوا کہ کوئی ادھر سے موو ہوا ہے کچن کی سائڈ پہ۔ تو جیسے ہی وہ گھر کے اندر گیا تو اس کے بعد ابھی اس نے گھر کا دروازہ بھی نہیں کھولا تھا، تو اس کے بعد کافی ڈیز ہو گئے وہ اپنے گھر سے باہر ہی نہیں نکلا۔ تو جب اس کے فرینڈس تھے، اس کے جاننے والے تھے، اس کے جو سسرال والے تھے، انہوں نے بھی کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی کہ بیٹی ملنا چاہتی ہے، آ کے مل لو، تو وہ کال نہیں پک کیے اس نے اور کسی کو جواب نہیں دیتا تھا، گھر کا دروازہ ہر وقت بند رہنے لگ گیا۔ تو ایک دو دن کے بعد ایسے جب ہوا تو فرینڈس جب اس کے گھر آئے لوگ، تو انہوں نے دیکھا کہ دروازہ اندر سے لاک ہے۔ انہوں نے کافی نوک کیا، تو اس نے نہیں کھولا، تو انہوں نے کہا کہ شاید کوئی سیریس پرابلم نہ ہو، تو انہوں نے جو تھا وہ دروازہ اسے پش کیا، اسے دروازے کا جو لاک تھا اسے توڑا۔ جب وہ اندر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ جو جنید تھا وہ زمین پہ گرا پڑا تھا۔ جیسے انہوں نے اسے اٹھایا، اس کی نس چیک کی تو وہ مر چکا تھا، وہ بھی، اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی تھی جنید کی۔ اور ایسے ہی انہوں نے پھر جو اس کے دوست ہیں انہوں نے ایسے اس کے سسرال والوں کو بتایا کہ آپ کا جو جوائی ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور ایک دو دن سے یہ کال نہیں پک کر رہا تھا، اور ہم اس سے ملنے آئے تو اندر سے دروازہ بھی بند تھا۔ تو اس کے بعد جو وہ گھر تھا ان دوستوں نے، ان لوگوں نے اس گھر کو بند کروا دیا، اور اس کے بعد انہوں نے نہ کسی کو اسے رینٹ پہ دیا، نہ کسی کو سیل کیا، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ جو بھی اس گھر میں آئے گا اس کے ساتھ ایسے ہی ہوگا جیسے جنید کے ساتھ ہوا، اس کی وائف کے ساتھ ہوا۔ اور پھر انہوں نے، دوستوں نے، لوگوں نے سب کو یہ بات بھی بتائی کہ ہم نے اسے منع کیا تھا کہ یہاں جنات ہیں، لیکن اس نے ہماری بات نہیں سنی۔ تو اب آپ لوگوں کو پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ اس گھر میں سچ میں اثرات ہیں، جن کو ان کا آنا یہاں رہنا پسند نہیں آیا اور انہوں نے انہیں جانی نقصان دے دیا۔ اور اس کے بعد وہ جو گھر تھا وہ ابھی بھی بند پڑا ہے اور اس میں کوئی بھی نہیں رہتا۔ اور یہ ایک واقعہ تھا جو میری فرینڈ نے مجھ سے شیئر کیا۔ اور لسنرز، ایک اور واقعہ ہے جو میری مما نے مجھ سے شیئر کیا۔ میری مما بتاتی ہیں کہ جو میری مما کی پھپھو تھیں، میری مما کی پھپھو کے محلے میں ایک گھر تھا، اس میں میاں بیوی رہا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ ایسے ہوا کہ ایک مانگنے والا آیا، فقیر، وہ آیا ان کے گھر پہ، اس نے نوک کیا تو جو بیوی تھی وہ باہر آئی اور اس نے پوچھا کہ کیا چاہیے؟ تو وہ جو مانگنے والا تھا اس نے بولا تم مجھے کچھ مت دو، مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس مجھے اپنے بال دے دو۔ تو وہ جو بیوی تھی وہ تھوڑا حیران ہو گئی، اس کے دماغ میں ایک چیز کلک کی کہ یہ میرے بال کیوں مانگ رہا ہے؟ تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے لاتی ہوں۔ تو اس نے کیا کیا، وہ اندر گئی اور اس زمانے میں جو بکرے ذبح کیا کرتے تھے، ان بکروں کی جو کھال تھی انہیں سکھا کے ان کی جائے نماز بنایا کرتے تھے۔ تو انہوں نے بھی ایسے ہی بکرے کی کھال کی جائے نماز بنائی ہوئی تھی، اور اس نے کیا کیا، اس جائے نماز میں سے کچھ بال لیے جو بکرے کے بال تھے، اور وہ لمبے لمبے بال تھے، تو اس میں سے لیے جائے نماز میں سے اور جا کر اس مانگنے والے کو دے دیے۔
تو مانگنے والے کو لگا کہ یہ اسی کے بال ہیں کیونکہ وہ لمبے لمبے بال تھے. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے اس نے وہ رکھ لیے بال اور وہ چلا گیا وہاں سے. پھر جب اس کا شوہر جو تھا وہ گھر واپس آیا تو اس کی بیوی نے اسے بتایا کہ ایک مانگنے والا آیا تھا آج اور اس نے مجھے بولا کہ اپنے بال دے دو. تو میں نے اسے جائے نماز میں سے اسے جو بکرے کی کھال کے بال تھے وہ میں نے اسے دے دیے توڑ کے، مطلب نکال کر دے دیے بکرے کے بال. تو اس نے شوہر نے بولا کہ تم نے ٹھیک کیا، اپنے بال نہیں دیے اور ایسے کسی کو بھی اپنے بال یا اپنی کوئی مطلب اپنے بال وغیرہ مت دیا کرو، تو یہ بات صحیح نہیں ہوتی. تو رات کے وقت جب وہ سو رہے تھے دونوں میاں بیوی نیچے روم میں، انہوں نے جہاں جائے نماز رکھی ہوئی تھی وہاں کا دروازہ انہوں نے باہر سے لاک لگایا ہوا تھا. تو انہیں رات کو آواز آ رہی ہے ان کے روم میں سے انہیں آواز آ رہی ہے کہ جیسے کوئی دروازے کو بار بار نوک کر رہا ہے، بار بار دروازے پہ کچھ مار رہا ہے. تو جیسے انہوں نے سنی آواز تو وہ ڈر گئے کہ ہمارے روم میں کون ہے، کیونکہ رات کا وقت تھا اور ویسے بھی دروازہ تو باہر سے لاک تھا تو اندر تو کوئی جا بھی نہیں سکتا تھا. تو جو شوہر تھا اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو انہوں نے دیکھا کہ وہ جو جائے نماز تھی وہ دروازے کو بار بار نوک کر رہی تھی اور جیسے اس نے باہر جانا ہے. جیسے ہی انہوں نے دروازہ کھولا ہے میاں بیوی نے تو وہ جو جائے نماز تھی وہ ہوا میں اڑتی ہوئی وہ باہر چلی گئی، ان کے گھر سے بھی باہر چلی گئی وہ. تو یہ واقعہ دیکھ کے حیران ہو گئے کہ یہ کیا ہمارے ساتھ ماجرا ہو رہا ہے. تو انہوں نے سوچا کہ ہم پیچھے جا کر دیکھتے ہیں کہ یہ جائے نماز کہاں پہ جا کے رکتی ہے. تو انہوں نے کیا کیا، وہ اس کے پیچھے گئے دونوں میاں بیوی، اور پیچھے جا کر انہوں نے جب دیکھا تو ایک ویران سنسان سا علاقہ تھا. وہاں پہ درخت تھے، ان درخت کے نیچے ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا اور وہ جو جائے نماز تھی وہ اس درخت کے نیچے جا کر اس آدمی کے پاس جا کر وہ رک گئی جائے نماز. اور جب اس نے دیکھا بیوی نے کہ یہ تو وہی فقیر ہے، وہی مانگنے والا ہے جو میرے بال مانگنے کے لیے آیا تھا، تو اس نے بتایا اپنے شوہر کو کہ یہ وہی ہے جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا. اور وہ جو مانگنے والا تھا اس نے دیکھا کہ جائے نماز آئی ہے میرے پاس، تو اسے پتہ چل گیا کہ اس عورت نے اپنے بال کی بجائے مجھے اس جائے نماز کے اس کی بکرے کی کھال کے بال دے دیے تھے. تو انہوں نے وہ واقعہ دیکھا دونوں میاں بیوی نے، اور انہوں نے اس کو چھیڑنا ضروری نہیں سمجھا اس مانگنے والے کو، فقیر کو، کیونکہ انہیں لگ رہا تھا کہ شاید یہ ہمیں کوئی نقصان دے دے گا. تو انہوں نے چپ کر واپس آنے میں ہی بھلائی سمجھی، اور وہ لوگ جو تھے دونوں میاں بیوی وہ واپس آ گئے اپنے گھر. اور پھر انہوں نے یہ پکا ارادہ کر لیا کہ اگر ہمارے کوئی ایسے آیا مانگنے والا جو کہے کہ بال دے دو تو ہم ایسے کوئی بھی مطلب اسے ہم اپنے بال وغیرہ نہیں دیں گے. اور اس عورت نے باقی محلے والوں کو بھی یہ بات بتائی کہ ایسے ایسے واقعہ ہوا ہمارے ساتھ، اور آپ لوگ بھی اگر کوئی آپ سے آ کے بال مانگے تو اپنے بال مت دینا. تو یہ ایک واقعہ تھا جو میری مما نے مجھ سے شیئر کیا. لسنرز، آپ کو یہ واقعے کیسے لگے ہیں مجھے ضرور بتائیے گا کمنٹ باکس میں. آپ لوگ بھی اپنے خوفناک واقعات مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں کمنٹ باکس میں. اور تب تک کے لیے اسٹے ٹیون. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.